الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. معزز سامعین، آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو اشعار سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درے منشور قرآن کی سلک یہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اشعار کا سلیس ترجمہ: قرآن مقدس کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک بہترین لڑی میں جنہوں نے پرو دیا وہ ہیں عثمان غنی. نور نبی کی دو نور بیٹیوں کے پاکیزہ شوہر ہیں عثمان غنی. قمیض و ہدایت خلافت کے دھنی ہیں عثمان غنی. پوشا کی شہادت کو زیب تن کرنے والے ہیں عثمان غنی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جن پاکیزہ ہستیوں کو شرف و کمال اور رفعت و بلندی ملی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امتیازی شان رکھتے ہیں. آپ کے فضل و شرف اور جمال و کمال کی مختلف جہتیں ہیں. آج کے خطبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑی شان بلکہ دین اسلام کی بڑی نمایاں خدمت، جامع قرآن یعنی آپ کا قرآن مجید کو جمع فرمانا، اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی عظمت و شان سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے. قرآن مجید کلام الہی ہے اور کلام الہی صفت الہی. قرآن مجید ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیسی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کیا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور بولے کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے. یعنی کفار مکہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی طرح نشانیاں کیوں نہیں اتری. اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں طلب کرنے والوں سے اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اے کفار مکہ، انبیاء سابقین کی معجزات کی طرح طلب کرتے ہو جو کہ اب زمین پر موجود نہیں بلکہ ختم ہو گئے. نہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ابھی باقی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا نظر آتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان نظر آتا ہے. ان کا تذکرہ تو موجود ہے مگر بینہ دو معجزات موجود نہیں. یاد رکھیے قرآن عظیم انبیاء سابقین کے معجزات کے مقابل اتم و اکمل معجزہ ہے، اور یہ معجزہ طالب حق کو تمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا معجزہ ہے، کیونکہ جب تک زمانہ رہے گا قرآن مجید باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا. قرآن مجید بلند امین میں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس ایمان والے شہر کی جبریل امین کے ذریعے نزل بہ الروح الامین، اے روح الامین لے کر اترا، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں. قرآن مجید ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے بھی ہے. قرآن مجید شفاء للناس، لوگوں کی تندرستی کے لیے بھی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت بھی ہے. قرآن مجید بیان للناس، لوگوں کو بتانا بھی ہے، اور
بالغ للناس لوگوں کو حکم پہنچانا بھی ہے۔ قرآن مجید بشریٰ للمسلمین اور بشارت مسلمانوں کو بھی ہے، اور بشریٰ للمحسنین اور نیکوں کو بشارت بھی ہے۔ قرآن مجید بینات من الہدی والفرقان رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں بھی ہیں، اور ہدی و رحمۃ للمؤمنین ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید ہدی و بشریٰ للمؤمنین ہدایت و بشارت مسلمانوں کو بھی ہے، ہدی و موعظۃ للمتقین راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت بھی ہے۔ قرآن مجید تصدیق الذی بین یدیہ اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق بھی ہے، اور تفصیل کل شیء اور ہر چیز کا مفصل بیان بھی ہے۔ ہدی و موعظۃ للمتقین تصدیق الذی بین یدیہ تفصیل کل شیء اور ہر چیز کا مفصل بیان بھی ہے۔ کتاب مبین روشن کتاب بھی ہے، القرآن العظیم عظمت والا قرآن بھی ہے، القرآن الحکیم حکمت والا قرآن بھی ہے، والقرآن ذی الذکر نامور قرآن بھی ہے، قرآن عظیم القرآن المجید عزت والے قرآن بھی ہے، قرآن مجید لقرآن کریم بے شک یہ عزت والا قرآن بھی ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل کو اس طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اترا ہوا ہے، حکمت والے سب خوبیاں سراہے کا۔ قرآن مجید کا راستہ سب سے سیدھا راستہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ قرآن مجید کا چیلنج قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کو ماند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک بات تو لے آئے اگر سچے ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کا عالم معزز فرشتوں اور محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پڑھا کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو شفاعت سے آئے گا۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، جسے قرآن مجید میرے دوسرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے روک دے اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر وسیع ہے، جیسے اللہ کی عظمت اپنے مخلوق پر۔ قرآن مقدس کی ان عظمتوں کو بار بار پڑھیے اور پھر سوچیے کہ جس قرآن کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس قرآن کے جامع ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء سابقین کی شریعتوں کے مقابل میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کئی احکام بھی تحنیف، نرمی اور آسانی عطا فرمائی ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے ازلی اور ابدی کلام قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نرمی اور آسانی عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت حبیب بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل، مجھے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جن میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، ان میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں اور ویسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں تحریر نہیں فرمائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف لغت پر قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا اور یہ کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ جبریل دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 2 حرفوں
لغات پر قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ حضرت جبریل آپ کے پاس تیسری بار آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امت کو 3 حرفوں لغات پر قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا اور یہ کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام چوتھی بار آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف لغات پر قرآن مجید پڑھائیے، اور جس حروف لغت میں بھی قرآن مجید پڑھ لیں گے صحیح ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میکائیل میرے پاس آئے، جبریل میری داہنی جانب بیٹھ گئے اور میکائیل علیہ السلام میری بائیں طرف۔ جبریل بولے قرآن ایک قرات پر تلاوت کیجیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زیادتی کا مطالبہ فرمائیے، حتیٰ کہ 7 قراتوں تک پہنچ گئے، ہر حرف کافی ہے۔ دوستان محترم، ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن منبع ہدایت و فیضان ہے، قرآن قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید کا نزول لغت قریش میں ہوا ہے، اور لغت قریش میں قرآن کی تلاوت عرب کے دوسرے قبیلے میں نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بھی صرف لغت قریش میں قرآن مجید کی تلاوت نہایت دشوار ہے، اور جب خود عرب کے قبائل ہی قرآن کو لغت قریش میں پڑھ نہیں پائیں گے تو انہیں قرآن کی ہدایت کیسے ملے گی، قرآن کے پیغامات کیسے ملیں گے، جبکہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا ہے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس معجزہ قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن میرے متبعین اور میری امت سب سے زیادہ ہوں گے۔ جس معجزہ قرآن کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہونے والی تھی، اگر اسی قرآن کی تلاوت غیر قریش عرب قبائل تک نہ کر سکے تو انہیں ہدایت اور روشنی کیسے ملے گی اور امت کی کثرت کیسے ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میری امت میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بوڑھے مرد بھی ہیں، بچے بچیاں بھی ہیں، اور ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، تو اب انہیں صرف ایک لغت میں قرآن پڑھنے کی پابندی لگا دی جائے تو وہ کیسے پڑھ پائیں گے، اور جب پڑھ نہیں پائیں گے تو انہیں قرآنی ہدایت کیسے ملے گی، انہیں روشنی کا پتہ کیسے چلے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ملنے والی 50 نمازوں میں تحنیف کا سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر تحنیف فرما کر 5 نمازیں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہدایت اور قرآن فیضان کی اشاعت کے لیے 1 سے زیادہ لغات پر قرآن پڑھنے کی اجازت طلب کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کرتے ہوئے 7 لغات پر قرآن مجید پڑھنے کی ابتدا اجازت عطا فرمائی۔ اسی حوالے سے حضور خیر الازکیہ علامہ محمد احمد مصباحی مدظ العالیہ اپنی کتاب تدوین قرآن میں لکھتے ہیں ابتدا جب کہ مختلف قبائل عرب اسلام میں نئے داخل ہو رہے تھے اور ان میں بوڑھے بچے جوان مرد عورت خواندہ ناخواندہ سبھی تھے، تو ایسی حالت میں سب کے لیے زبان قریش کی پابندی، اپنے قبیلے کی زبان اور طریقہ ادا کا ترک بہت دشوار تھا۔ اگر سب کے لیے پابندی لگا دی جاتی تو بہت کم لوگ قرآن پاک سیکھ پاتے، حالانکہ احکام دین کی اشاعت کے پیش نظر قرآن کو بھی تعلیم و اشاعت ضروری تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم سے دعائے تسہیل کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قرات کی جو میرے لیے غیر مانوس تھی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک اور طرح سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا اس شخص نے اس طرح قرآن پڑھا جو میرے لیے غیر مانوس تھا، اور دوسرا شخص آیا اس نے اس کے علاوہ ایک اور قرات کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا، انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو صحیح قرار دیا، جس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تکذیب پیدا ہوئی جو زمانہ جہالت میں نہیں تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس حال کو دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف الہی کی مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابی پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں قرآن مجید ایک حرف لغت پر پڑھوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر مجھے 2 حرفوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر میں نے دوبارہ عرض کیا میری امت پر آسانی فرما، مجھے تیسری بار 7 حروف لغات پر پڑھنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا تم نے جتنی بار امت پر آسانی کے لیے دعا کی ہے اتنی بار کے عوض تم ہم سے ایک دعا مانگ لو
میں نے عرض کیا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اور تیسری بار کی دعا کی اس دن کے لیے محفوظ کر لی جس دن ساری مخلوق حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ حکیم محمد مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے کہ بے اختیاری برے خیال کو کہتے ہیں، اس پر نہ عذاب ہے نہ سزا، لہٰذا یہ وسوسہ تھا، اس لیے ابی بن کعب پر نہ فتویٰ کفر لگ سکتا ہے فتویٰ فسق اس لیے سخت فرمایا، یعنی غیر اختیاری طور پر دل میں بدگمانی سی پیدا ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فی نفسی وسوسہ میرے دل میں آیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے وسوسے کو بھی جان لیا، اور صرف یہ نہیں کہ بس جان لیا بلکہ اپنے وسعت کرم ان کے سینے پر رکھ کر اس وسوسے کو دور بھی فرما دیا، بلکہ وسعت کرم سے وہ فیض عطا فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، گویا میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں۔ آج وہابی اپنے علم و قرات پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا شجرہ قرات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہم ان سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قرات ابی بن کعب سے سیکھتے ہو تو عقیدہ ابی بن کعب سے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی دل میں چھپے ہوئے غیب کو بھی جانتے ہیں اور اپنے دست کرم سے اس کا علاج بھی فرماتے ہیں، تو نبی کو شافی اور کافی بھی مانیں اور اللہ کی عطا سے مختار بھی مانیں۔ یہی عقیدہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہشام بن حکیم بن حجام کے پاس سے گزرا، وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری زندگی کی بات ہے، جب میں نے غور سے ان کی تلاوت کو سنا تو وہ کئی مقامات پر اس کی قرأت سے مختلف تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ پہلے تو میں ان کی نماز کے دوران ان پر حملہ کرنے لگا، لیکن پھر میں نے انہیں موقع دیا اور جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو میں نے ان کی چادر سے پکڑا اور دریافت کیا، تمہیں یہ سورت کس نے پڑھنی سکھائی ہے جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ سورت سکھائی ہے اور جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں ان کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے سورہ فرقان اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے سنا ہے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سورت پڑھنی سکھائی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، اے ہشام تم تلاوت کرو۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح تلاوت کی جیسے میں نے ان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر اب تم تلاوت کرو۔ پھر میں نے اسی طرح تلاوت کرنا شروع کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو جسے جو آسان لگے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و قرات کے مخالف دو بندوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اسی طرح حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ان دونوں عظیم صحابہ رضی اللہ عنہما کے عمل سے پتہ چلا کہ آج بھی کوئی معاملہ ہو یا مسئلہ، میاں بیوی کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، وراثت و جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہو یا ان کے علاوہ دیگر معاملات ہوں، ہمیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں پیش کرنا ہے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ اس دین کے سامنے اپنا معاملہ اور مسئلہ پیش کرنا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور دونوں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنا معاملہ حل کر کے بعد والوں کو بتا دیا کہ معاملات اسی در پر حل ہوتے رہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، ابتدا 7 لغات پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں یہ رخصت بالکل ختم کر دی گئی، اور اصل لغت قریش پر جو قرآن کریم نازل ہوا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی کو 2 تختیوں کے درمیان جمع فرما دیا۔ حضرت علامہ اشعری ترمذی مفتی محمد ہاشم خان عطاری مدنی لکھتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو مختلف قراتوں میں تلاوت کی اجازت دے کر امت کے لیے آسانی سہولت کی۔ جب اسلام کو استحکام، اسلامی حکومت کو وسعت علاقہ جات اور تمدن کی دولت حاصل ہو گئی تو امت کو صرف لغت قریش کے مطابق تلاوت کرنے کا
تلاوت قرآن کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ اسی پابندی کا اعلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کیا تھا۔ اس کی مثال شریعت میں اس طرح ملتی ہے کہ ابتدائی مصارف زکوٰۃ میں مؤلف القلوب کو شامل کیا گیا تھا تاکہ غیر مسلم لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے، لیکن جب اسلام کو استحکام حاصل ہو گیا اور باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی گئی اور اس کا اعلان خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جناب عثمان کی خدمت میں آئے جبکہ آپ فتح ارمینیہ میں شام والوں اور فتح آذربائجان میں عراق والوں سے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کو لوگوں کی قرأت قرآن کے اختلاف نے گمراہ کیا تھا، چنانچہ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس امت کی اس سے پہلے مدد کیجیے جبکہ وہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر بیٹھے۔ تب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی حفصہ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس وہ اوراق بھیج دو تاکہ ہم انہیں صحیفوں میں نقل کر لیں، پھر تمہیں واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص، عبداللہ ابن حارث ابن ہشام کو حکم دیا، انہوں نے اسے مختلف صحیفوں میں نقل کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریشی جماعت سے فرمایا، یقین صاحب تھے کہ جب تم اور زید ابن ثابت قرآن کی کسی آیت میں اختلاف کرو تو اسے زبان قریشی میں لکھنا، کیونکہ قرآن زبان قریش میں اترا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ جب وہ صحیفے دیگر مصاحف میں نقل کر لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اوراق بی بی حفصہ کو واپس کر دیے اور ان نقل شدہ میں سے ہر طرف ایک نسخہ بھیج دیا اور ان کے صرف بقیہ اور نسخوں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے خارجہ ابن زیاد ابن ثابت نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے سورہ احزاب کی آیت قرآن نقل کرتے ہوئے وقت کم پائی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا تو اسے خزیمہ ابن ثابت انصاری کے پاس پایا۔ یہ آیت کہ مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، چنانچہ ہم نے اسے قرآن شریف میں اس صورت سے ملا دیا۔ قرآن مجید کی تلاوت ابتدا 7 لغات میں اور رخصت ہو جو عطا فرمائی گئی۔ اس کے حوالے سے حضرت امام بن شہاب زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابن شہاب زہری فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ 7 قرأتیں حقیقتاً ایک ہی ہیں جو حلال و حرام میں مختلف نہیں، یعنی ان 7 قرأتوں میں صرف حرف کی حیت میں فرق ہوتا ہے، معنی احکام وغیرہ میں فرق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کی کوئی آیات ایک قرأت سے پڑھی جائے اور اس آیات میں کسی چیز کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہو اور پھر جب وہ آیت دوسری قرأت سے پڑھی جائے تو اس اختلاف قرأت سے حکم میں تغیر ہو جائے اور وہی چیز جو پہلے قرأت سے حلال ثابت ہو رہی تھی اب دوسری قرأت کی بنا پر حرام ہو جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک قرأت سے کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے تو دوسری قرأت سے بھی اس چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اختلاف قرأت کا تعلق صرف الفاظ، لہجہ اور صورت ہے، احکام و معنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارمینیہ کی جنگ میں مصروف تھے، اس وقت آپ نے لوگوں کو قرآن کے مختلف قرأتوں میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اس امت کی اس سے پہلے مدد کیجیے جبکہ وہ یہود و نصارہ کی کتاب اللہ میں اختلاف کر بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صرف جامع قرآن کا اہتمام فرمایا، لغت قریش پر ہو یا دوسری لغت پر، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع بھی کیا اور دوسری قرأتوں سے چھانٹ بھی دیا۔ ہجری سن 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا قصد و ارادہ فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی سفر کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بغرض عمرہ روانہ ہو گئے۔ منزل و منزل نوری قافلہ سوئے حرم رواں دواں تھا۔ اسی درمیان مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حرم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قاصد بھیج کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حبیبہ کے مقام پر ٹھہرنے کی درخواست کی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مشرکین کو بتایا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم نے حرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں اور اسلحہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر ہمارا ارادہ مکہ مکرمہ پر قبضے کرنے کا یا تم سے جنگ آزمائی کا ہونا تھا تو آپ اسے بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں آتے۔ آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ ان دونوں باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ بیعت الرضوان کے وقت نگاہ الوحیت میں جو مقام سرکار کے ہاتھ کا تھا، نگاہ رسالت میں وہی مقام حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے وسیلے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ رب العزت کے دست قدرت کا فیض بنا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اللہ والے ہاتھوں سے کلام اللہ کو جمع فرمایا۔ یوں عثمان غنی جامع قرآن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ